اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آج ناظرین کرام 3 شعبان المعظم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ آج کا دن عید کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے تقرب کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے کہ اگر ہم پروردگار عالم سے کچھ مانگیں گے امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے تو پروردگار عالم ہمیں یقیناً اپنی طرف سے عطا کرے گا۔ آج کے دن یعنی اپنے آپ کو بخشوانے کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن اس کریم کی ولادت ہوئی ہے۔ جب آسمان پہ تھے تو ملائکہ کو تسبیح و تحلیل سکھا رہے تھے، اور جب زمین پر آئے ہیں تو امت کی نجات کا باعث، امت کی نجات کا سبب بن کر نازل ہوئے ہیں۔ آج اس کریم کی ولادت ہے، لہٰذا جو ناظرین کرام چاہتے ہیں پروردگار عالم سے مانگیں، پروردگار عالم عطا کرے گا۔ اور ایسا کریم ہے، روایت بیان کرتی ہے ایک اعرابی امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اوپر دیت ہے اور میں چاہ رہا تھا کسی ایسے کریم کو تلاش کر لوں تاکہ میری دیت ادا ہو جائے، لیکن میں نے زمانے کو دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا، مجھے کوئی کریم نظر نہیں آیا سوائے آپ کے۔ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بہت کریم ہیں، میری دیت کو ادا کر دیجئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے کہ میں تمہاری دیت ادا کر دوں گا، لیکن میں تم سے 3 سوال کروں گا۔ اگر تم نے 1 سوال کا جواب دیا تو میں تمہیں 1 ثلث عطا کروں گا، اگر 2 سوال کا جواب دیا تو میں تم کو 2 ثلث عطا کروں گا، اور اگر تم نے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تم کو سارا مال عطا کر دوں گا۔ یہ شخص کہتا ہے مولا آپ کی ذات عظیم ہے، مولا آپ کی ہستی عظیم ہے، مولا میں آپ کے سوال کا جواب کیسے دے دوں گا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے جد، اپنے نانا کی حدیث کی تلاوت کی۔ میرا مولا فرماتا ہے المعروف بقدر المعرفہ، بخشش، عطا، نجات کے دروازے انسان کو انعامات جو ملتے ہیں اس کی معرفت کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا تو کہتا ہے مولا آپ مجھ سے سوال کیجئے، میں جواب دوں گا، اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ ایک مرتبہ امام سوال کرتے ہیں، امام کرتے ہیں شخص یہ بتا کہ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم پر ایمان لانا سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ میرے مولا نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار عالم پر اعتماد، پروردگار عالم پر بھروسہ انسان کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ پھر مولا تیسرا سوال کرتے ہیں، کہا اچھا یہ بتاؤ مرد کی زینت کیا ہے؟ ایک رجل کی، ایک مرد کی زینت کیا ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مرد کی زینت اس کا علم ہے، لیکن علم مع الحلم ہے، یعنی علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو، یعنی بردباری ہو، یہ مرد کی زینت ہے۔ پھر میرا مولا سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس یہ علم نہ ہو، یہ حلم نہ ہو، پھر کیا ہو؟ کہا کہ پھر کون سی چیز ہے اس کی زینت کے لیے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے اگر علم اور حلم نہیں ہے تو اس کی زینت مال ہے، لیکن وہ مال کہ جو سخاوت کے ساتھ ہو، تب یہ مرد کی زینت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے پھر ایسی صورت میں اس کی زینت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کی زینت فقر ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لیکن صبر کے ساتھ ہے۔ پھر مولا سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاس فقر بھی نہ ہو اور وہ صبر بھی نہ کرے پھر ایسی صورت میں مرد کی زینت کیا ہے؟ تو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا اس کے علاوہ کچھ زینت نہیں ہے، بس اب اس کو چاہیے کہ آسمان سے ایک بجلی نازل ہو اور وہ خاکسار ہو جائے۔ بس اتنا سننا تھا۔ مولا مسکرانے لگے اور پھر مولانا نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی کہ جس میں 1000 دینار تھے، مولا نے اس کو عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد مولا ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، مولا نے وہ اپنی انگوٹھی، دیکھیں کریم کتنے ہیں میرے
مولا سے جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ وہ شخص پریشان تھا، اس کی دیت کوئی ادا نہیں کر پا رہا تھا، مولا کے پاس آیا، مولا نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اتارنے کی دے دی۔ تاریخ کہتی ہے، شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں بیان کرتے ہیں کہ وہ انگوٹھی 200 دینار کی تھی اور 1000 دینار مولا نے اس کو دی اور کہا کہ جاؤ اس سے تمہاری دیت پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ مولا اتنا کریم ہے، آج کا دن اتنا عظیم ہے۔ 3 شعبان یعنی اطاعت کا دن، 3 شعبان یعنی بخشوانے کا دن، 3 شعبان یعنی دعاؤں کے قبول ہونے کا دن۔ ناظرین کرام، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا مولا کتنا کریم ہے۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، لوگ چوتھے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، مولا ہم نے آپ کے بابا کی پشت پر کچھ نشان دیکھے تھے۔ مولا یہ آپ کے بابا کی پشت پر نشان کیسے تھے؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں بیان کرتے ہیں کہ چوتھے امام نے فرمایا، دیکھیں میرا مولا کتنا کریم ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، یہ جو تم نے میرے بابا کی پشت پر نشان دیکھے، جانتے ہو یہ پشت پر نشان کیسے؟ میرا بابا راتوں رات غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں کے گھر اپنی پشت پر بوری لاد کر غذا پہنچاتا تھا، جس کی وجہ سے میری بابا کی پشت پر اس بوریوں کی وجہ سے، یہ کثرت کی وجہ سے نشان ابھر آئے ہیں، نشان پڑ گئے۔ میرا مولا کتنا کریم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم کو چاہیے، آج ہم جو مانگیں گے اللہ کے در سے ملے گا، چونکہ آج اس کریم کی ولادت کا دن ہے۔ 3 شعبان یعنی دعاؤں کی قبولیت کا دن۔